إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین حضرات، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم سفر معراج کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ کو اتنا عظیم سفر کروایا گیا. تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو اس وقت جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جانور تھا جسے براق کہا گیا. اس براق کو سمجھانے کے لیے آج ایک تصویر لائی جاتی ہے اور اس کے ایک باڑی بنائی گئی اور سامنے اس کے پر لگائی گئی، لیکن یہ حقیقت میں براق کی تصویر نہیں ہے، چونکہ براق موجود نہیں ہے ہمارے سامنے. یہ زمینی کوئی جانور نہیں ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے کہ یہ ہے براق. وہ کسی نے فوٹو بنوا دیا، لہٰذا اس کو کہنا یہی وہ براق ہے کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے تھے. یہ بالکل نہیں ہے. تو وہ براق لایا گیا اور بیت المقدس کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے. وہ بیت المقدس کے اندر تھے تو سامنے ان کی سواریاں موجود تھیں. تو جب بیت المقدس پہنچے ہیں تو اس وقت جبرائیل امین نے ایک پتھر پر ہاتھ مارا اور اس کو سوراخ ہوا، تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جس پر آپ سوار ہوئے تھے براق، تو اس براق کو یہاں باندھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جب آپ داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا اور مصلی پر آگے امامت کے لیے کھڑا۔ جبرائیل امین نے آذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں اور امام الانبیاء بنے۔ اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی جس کے اندر انبیاء علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کی۔ لیکن یہاں ایک بات جو میں نے اصول پرسوں عرض کیا تھا، وقت ہو گیا تھا، کہ شریعت جس واقعے کو، قرآن جس واقعے کو جتنا بیان کرے گا اس واقعے کو اتنا ہی بیان کرنا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے کہ اس کا یہ جز چھوٹ رہا ہے لہٰذا اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ وہی اصول کہ قرآن نے جس واقعے کو جتنا بیان کیا ہے، شریعت نے جس واقعے کو جتنا بیان کیا اس کو اتنا ہی بیان کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے مثال اس وقت دی تھی چونکہ وقت ہو گیا تھا، کہ اگر ہم اس بات کے پیچھے لگ گئے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا ہے تو ہم اسی میں الجھے رہیں گے، سفید تھا یا کالا تھا، لیکن اس کو جو بیان ہی نہیں کیا گیا ہم اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ وہاں حضرت خضر سے ملاقات کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بندے کو اٹھایا جس کا نام یوشع تھا۔ یہ یوشع آگے چل کر پیغمبر بنے ہیں علیہ السلام، تو ان کو جب ساتھ اٹھایا یہ چل رہے ہیں، ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بہرحال پھر ان کی یہ بات ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کچھ سیکھیں گے۔ یہاں تک قرآن نے اس کو بیان کیا کہ حضرت یوشع علیہ السلام یہاں تک ساتھ تھے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے ہیں، ساتھ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو یوشع علیہ السلام جو ساتھ جانے والے تھے یہ کشتی میں ہیں یا کشتی میں نہیں سوار ہوئے، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اگر اسی کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ یوشع علیہ السلام کو تلاش کرو وہ کہاں چلے گئے، تو اس کو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، ہم اس کو کیا بیان کریں۔ ایسے ہی بیت المقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت نماز پڑھائی۔ اگر ہم اس بات میں لگ گئے کہ اس کو پہلے طے کرو کہ یہ کون سی نماز تھی، فجر تھی، ظہر تھی، عصر، مغرب، عشاء، تو اس کو تو بیان ہی نہیں کیا، ہم اس کو کیا بیان کی۔ وہاں اتنا لکھا ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی ہے، کون سی نماز ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جو بیان نہیں کیا گیا تو ہم اس کو پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس جز کو پہلے بیان کرو، تو ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ جس تاریخ کے یا جس واقعے کے جس نے جز کو بیان کیا گیا اسی کو بیان کرنا چاہیے، یہی اصول ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بہت ساری پریشانی سے انسان بچ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے تقریریں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر آخر پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اور مجھ پر قرآن کو نازل کیا۔ اس کے بعد یہ مجلس اختتام پذیر ہوئی اور تمام انبیاء علیہ السلام یہاں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے باہر نکلے ہیں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک پیالے کے اندر پانی تھا اور دوسرے کے اندر دودھ تھا، ایک روایت۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے لائے گئے، ایک کے اندر دودھ تھا، ایک کے اندر پانی تھا اور ایک کے اندر شہد تھا۔ تیسری روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 پیالے لائے گئے، ایک کے اندر دودھ، پانی، شہد اور شراب تھا۔ چاروں کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ہی پیالہ پسند کیا، وہ تھا دودھ کا پیالہ۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے دوسرا والا پیالہ اٹھایا ہوتا یعنی شراب کا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف کا سفر شروع ہوا۔ اب یہاں حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے بھی آسمانوں کی طرف لے جا سکتے تھے، لیکن بیت المقدس لانا اور یہاں سے اوپر لے جانا اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کو بیان کیا
کہ ہم نے بیت المقدس کے آس پاس کے ایریے کو برکت والا بنایا ہے، گویا وہاں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ رہا ہے بیت المقدس، اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں برکات کا نزول ہوتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف ان کا قبلہ رہا ہے اور وہاں موجود تھے۔ تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، اسی براق پر سوار ہوئے ہیں، ساتھ میں جبرائیل امین ساتھ ہے، اور پہلے آسمان پر پہنچے ہیں۔ جب پہلے آسمان کا دروازہ جبرائیل امین نے دستک دی تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد ہے۔ کہا ان کو بلایا گیا؟ کہا ہاں بلایا گیا۔ تو دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جبرائیل امین آسمانوں میں داخل ہو۔ اب اگر وہی والا پہلا والا اصول اس بات کے پیچھے لگ جائیں کہ وہ دروازہ تلاش کرو آسمان میں، وہ دروازہ کہاں ہے، تو یہ ہاتھ آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اتنا ہی بیان کیا گیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں گئے اور آسمان کا دروازہ کھل گیا، تو یہ دروازہ اگر ہم ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے تو قیامت تک یہ ہمیں ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اسی کو ایمانیات کہتے ہیں کہ وہ بات جو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا اور مانا ہے۔ اگر کوئی کہے گا اللہ کو میرے سامنے لاؤ تب میں مانوں گا، تو پھر ایمان نہیں رہا۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا، تو دروازہ کھولا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر جب دوسرے آسمان پر گئے ہیں تو اس پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، اور یہ کہہ کر استقبال کیا یا ابن صالح، اے میرے بیٹے۔ لیکن اس کے بعد آپ جائیں گے تو کوئی پیغمبر آپ کو بھائی کہے گا، کوئی کہے گا بیٹا، اس لیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو بیٹا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت کے ابا ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو بیٹا اس وجہ سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا پردادا جو پیچھے کی پیڑھی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ، تو وہ بھی بیٹا کہہ کے پکاریں گے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یونس یا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، کچھ کتابوں میں یوسف لکھا ہے۔ تو اس کا اصول کیسے یاد رہے گا کہ کون سے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے اعیاہما، الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، اور الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ 7 پیغمبروں کے 7 نام کیسے یاد رہیں گے؟ انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی اصول دیا گیا، الف عین یا میم الف ہا میم الف۔ تو یہی اصول دیا گیا کہ یا ہما کا جو پہلا حرف ہے وہی پیغمبر کا نام نکل آئے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ آسمانوں میں گئے تو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جب آخری آسمان کو آپ نے کراس کیا اور سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل امین رک گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تنہا سفر شروع کیا۔ بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ قطرہ اگر سمندر کے اندر چلا جائے قطرہ واپس نہیں آتا ہے۔ اگر ایک آدمی کوئی قطرہ ڈالے کس کے اندر، دودھ کا قطرہ ڈالے سمندر کے اندر، پھر کہے کہ یہ قطرہ ویسا ہی سلامت نکل آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، اس کے بعد اپنے پوری باڈی کے ساتھ واپس آ گئی، آپ کا معجزہ ہے۔ اس لیے اگر لکھتے ہیں علماء کہ اگر ہم میں سے کوئی چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اگر چلا جائے تو ہم واپس نہیں آ سکتے۔ جیسے انسان دریا میں چلا جاتا ہے تو کون آدمی ہے جو اپنے وجود کو برقرار رکھ کے پھر واپس آ جائے؟ سمندر میں جانے کے بعد جو آدمی ڈوب جائے پھر اپنے وجود کو برقرار رکھ کے تمام تحفظ کے ساتھ آ جائے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور پھر اپنے پوری آپ نے وجود کو برقرار رکھ کر پھر دنیا کے اندر آئے، یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نکل گئے، جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ جب آپ وہاں سے بھی آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا،
ثم مدنا فتدلى فقاب قاب قوسین او ادنی، کہ آپ اتنے قریب ہو گئے کہ آمنے سامنے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ جہاں یہاں پہنچے تو یہاں اگر ہم کہیں گے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا ہے، لیکن معراج کا ماننا یہ عقائد میں ہے۔ اب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس میں صحابہ کی خود کی رائے مختلف ہیں، تو کسی کے ایک رائے کے لے جانے اور دوسرے کی چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے، لیکن معراج کا ماننا عقائد میں داخل ہے۔ تو جب آپ وہاں سے بھی آگے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں تمام اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں سے جواب میں ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، رحمت اور برکتیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ مقام آ چکا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے، مجھے اپنی امت کے لیے بھی کچھ لینا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نیک بندوں پر بھی میری برکات ہوں گی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کیسے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو صحابہ کی رائے مختلف ہیں، تو اس بارے میں ہم کسی ایک رائے کو لے لیں گے، کسی ایک کو چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن معراج کو ماننا ضروری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تحفے دیے گئے کہ نماز دے دی گئی، سورہ بقرہ کی آخری آیات دے دی گئی۔ اب سورہ بقرہ قرآن پاک کے اندر جو سورت ہیں، یا سورت مکی ہوگی یا مدنی ہوگی۔ اب ہم مکی اس کو کہتے ہیں یہاں کہ اگر کسی کو پوچھیں گے مکی سورت کس کو کہ جو کہہ رہے ہیں جو مکہ میں داخل ہوئی یا جو مدینہ میں داخل ہوئی نازل ہوئی۔ جو قرآن کی آیت مکہ میں یا جو سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہیں گے، یا جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہیں گے۔ تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ دو آیات یا سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ تو آسمانوں پر نازل ہوئی ہیں، تو ان کو کون سا نام دو گے آپ؟ مکی دو گے یا مدنی دو گے؟ اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے مکہ اور مدینہ کا، اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات یا سورت نازل ہوئی ہجرت سے پہلے تو یہ مکی مانی جائیں گی۔ تو ہجرت کس سے پہلے ہوا ہے؟ ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کیا، آپ کو معراج ہوا ہے، تو معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ گویا کہ اگر یہ آسمانوں پر بھی نازل ہوئی تب بھی ان آیات کو اور اس سورت کو مکی کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جو آیات جہاں بھی نازل ہوں گی تو ان کو مدنی کہا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ کی کوئی قید نہیں، ہجرت سے پہلے جو آیات یا جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جائے گا، ہجرت کے بعد جو نازل ان کو مدنی کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں دے دی گئی، 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے۔ واپس آئے ہیں تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے عالم میں کہا کہ میں 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کا حال دیکھ چکا ہوں، میری قوم پر 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی، لہٰذا آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ کمی کروائیں۔ جب واپس گئے ہیں 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر واپس آئے پھر 5 نمازیں کم ہوئیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے رہے۔ سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میری امت کمزور ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکے گی؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دینا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں سے آپ کو کہا کہ میری تجلی کو دیکھنا، آپ تجلی کو دیکھ نہیں سکے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم مرتبہ ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن آپ بے ہوش نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس حکمت کو سمجھانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور نمازوں کو کم کروا رہے ہیں۔ پھر آخر پر جب 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر خواہش کی تھی کہ اس میں بھی کچھ کمی ہو،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے یہاں بار بار یہ کہنا کہ اس سے بھی اور کم کر، مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا اب میں نہیں جا سکتا۔ پھر واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ رات کے کچھ حصے میں ہوا ہے، یہ معراج کا سفر رات کے کچھ حصے میں ہوا ہے، آپ یہ مان لو چند منٹوں میں ہوا ہے۔ اتنا منٹوں میں ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے نکلے، دروازے کے ساتھ جو کنڈی تھی، جو قلف لگاتے، وہ ہل رہی تھی جب آپ واپس آئے۔ اس بات کو ماننا کہ معراج ہوا اور مکہ کے ماحول کے اندر رہ کر کے جب اتنی سختیاں ہوں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو واپس آنے کے بعد جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کافر، کافر ہوتا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہی نہیں، لیکن جو اسلام کو قبول کر لینے کے بعد پھر وہ جو مذہب اختیار کرے اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اسلام سے پھر جانا۔ تو جب واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک اصول یاد رہے، ایک طرف پوری دنیا ہو جائے اور دوسری طرف پیغمبر تنہا ہوگا اور پیغمبر ایک بات کہہ رہا ہے، پوری دنیا خلاف ہو جائے، پیغمبر یہ نہیں ڈرتا ہے کہ لوگ نہیں مان رہے لہٰذا لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا ہے، لوگ خلاف ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کا بتایا حکم نہ ٹوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر یہ حالات نہیں ہیں کہ میری یہ بات کوئی مانے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے حالات کا تقاضا نہیں دیکھا کہ حالات اجازت نہیں دے رہے، آپ نے جو حق تھا اس کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرمائے ہیں اور سوچ رہے ہیں کچھ، تو ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا اے محمد آج آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آج آپ کو کچھ دیکھ رہا ہوں میں کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، کیا کوئی نئی بات آپ نے کہنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، آج ایک میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا میں نے سفر کیا، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے پیغمبر تھے مسجد اقصیٰ کے اندر، میں نے نماز پڑھائی۔ جب یہ تمام باتیں کہیں تو ابو جہل کہنے لگا کہ آج مجھے موقع آ جائے گا مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کا، اور ان میں سے سب سے زیادہ نظر تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والے، آپ کی ہر بات ماننے والے، اگر یہ فرد اسلام سے پھر جائے گا تو وہ سوچ رہے تھے کہ نعوذ باللہ آفسوں کو گرانا آسان ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا آج تو موقع آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہی بات آپ کچھ دیر کے بعد مکہ کے سرداروں کے سامنے کہنا، میں دیکھوں گا یہ حق ہے یا نہیں۔ ابو جہل نے ٹیم بلائی اور کہا کہ ان کے سامنے وہی بات بیان کرے جو آپ نے مجھے کہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں آج رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، میں نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں پڑھائی اور میں نے آسمانوں کا سفر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک جو آپ بات کہتے تھے وہ کم درجے کی نعوذ باللہ جھوٹی تھی، لیکن آج آپ نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ کفار مکہ نے ایک شرط لگائی کہ ہم جب تمام جمع ہو جائیں گے تو ہم آپ سے سوالات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دے دیں کہ تاکہ وہ اسلام سے نعوذ باللہ پھر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو وہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کہا گیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آدمی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس جائے؟ چونکہ مکہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر ہے اونٹ پر، پھر واپسی کا تو 2 مہینے کا سفر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گیا، کیا یہ ماننے کے قابل ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا بالکل نہیں۔ کہا آپ کا دوست کہہ رہا ہے، کہا بس یہ سچ ہے، اگر اس سے بڑی بات بھی وہ کہے گا میں تب بھی مانوں گا۔ تو آپ کا لقب حضرت ابو بکر صدیق پڑا۔ اس کے بعد اسی مجلس کے اندر، چونکہ وقت کم ہے لیکن اس موضوع کو اب مکمل کر دیتے ہیں، پھر واپس یہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دیکھا، تمام کفار مکہ بیٹھے اور کہا محمد بتلاؤ، تم کہتے ہو ہم نے بیت المقدس کا سفر کیا، ہم بیت المقدس گئے ہیں، آپ کبھی نہیں گئے۔ ان کو پتہ تھا محمد کبھی فلسطین نہیں گیا ہے، آپ بتلاؤ کہ مسجد اقصیٰ میں کون سا دروازہ کہاں ہے؟ نذیر صاحب نے آزان دی۔ اگر ان سے کوئی سوال کہے گا پیلننگ کے یہ والے ڈبے بتلاؤ مسجد کے کتنے ہیں، یہ فین بتلاؤ کتنے ہیں بلب، تو یہ اگر 20 سال سے بھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا اس کو یہ یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، یہ پیلننگ بلب اور سوئچ گننے نہیں آتا۔
ایسا ہی سوال کفار مکہ نے کیا، محمد بیت المقدس کے دروازہ کہاں ہے، کھڑکی کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کہ سوال تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس کو لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہاں سے میں داخل ہوا، یہ اس کا یہ والا کونا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کفار مکہ نے پھر بھی نہیں مانا، باوجود اس کے کہ وہ سمجھ گئے کہ نبی سچ کہہ رہا ہے۔ تو وقت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔